یہاں کی جتنی بھی انقلابی پارٹیاں ہوں، آزادی کے نعرے لگانے والی ہوں، تبدیلی اور انصاف کے دعوے دار ہوں، وہ پہلے 200 سالہ انگریز سامراج کے تسلط کی تاریخ کے حقائق تسلیم کریں۔ جو اپنی ماضی کی غلطیوں کو نہیں تسلیم کرتے اور حقیقت کی اساس پر آگے نہیں بڑھتے، وہ کس بات کے انقلاب کے دعوے دار ہیں؟ وہ کس آزادی کی باتیں کرتے ہیں؟ وہ کس تبدیلی کی بات کرتے ہیں؟ تبدیلی یہ نہیں ہوتی کہ 100 سال گند بچاؤ اور اس میں اعلی کار رہو اور جی اب ہم بدلیں گے، جی اب ہم آزادی حاصل کریں گے، اب جی حقیقی آزادی ہونی چاہیے، اس کے لیے نعرے، اس کے لیے پریس کانفرنس، اس کے لیے بندوں کو مروانا، لڑوانا اور میدان میں لانا، یہ تو کسی نئی گیم کا حصہ ہوتا ہے۔ تبدیلی کا مطلب ایک عمارت بن گئی، بنیاد رکھی گئی، دیوار بن گئی، اوپر تک پہنچی ہوئی ہے دیوار، اب اس کو تبدیل کرنا ہے۔ بھائی جس بنیاد پر دیوار آ رہی ہے اس سے تبدیل کرنے کا کیا مطلب؟ ادھر کریں گے تو ادھر گرے گی، ادھر کریں گے تو ادھر گرے گی۔ آپ کو اسی کے اوپر کرنی ہے تعمیر، ردا اسی کے اوپر لگنا ہے۔ کوئی بیوقوف مستری اور احمق انجینئر ہوگا کہ بنیاد کہیں اور رکھی ہوئی ہے، تو بنیاد جھوٹ پر ہے، بنیاد بددیانتی پر ہے، انگریز سامراج کے تسلط پر ہے، ان کے مفادات کی اساس پر ہے، اس سے تو برات کرنے کا اعلان نہیں کرنا چاہتے۔ بنیاد بنائیں اس انگریز کے دور سے پہلے کے پنجاب کی، سندھ کی، خیبر پختونخوا کی، بلوچستان کی، اس خطے کی دھرتی کی، کہ اس وقت کے اولیاء اللہ نے کیا کام کیا تھا، انسان دوستی کا کام کیا تھا کہ نہیں؟ داتا گنج بخش نے، شاہ عبداللطیف بھٹائی نے، خوشحال بابا نے، ہاں جی، یہ حریت پسند اور جو تاریخ کے اندر اس خطے کی اجتماعیت کو برقرار رکھنے والے ہیں، جی کوئی بھی ہو، انہوں نے یہاں کی دھرتی کے ساتھ کیا کام کیا ہے، اور انگریز کے بنائے ہوئے 200 سالہ نو آبادیاتی دور کی بنیاد کو اکھیڑ کر پھینکیں گے اور اپنے ڈانڈے تاریخ کے اس سے پہلے کے رواداری، برداشت، انسان دوستی، آزادی اور حریت کی اساس پر جب تک اپنا رشتہ نہیں وہاں جوڑیں گے، پھر کہیں گے جی تبدیلی آ جائے، آزادی حاصل ہو جائے، معاشرہ بن جائے۔ بنیاد ہی غلط ہے جی۔ وہ فارسی میں شعر سعدی کا ہے نا کہ جب بنیاد ہی غلط ہو جی تو اس کے اوپر جتنی بھی عمارت جو ہے بناؤ گے وہ بھی ٹیڑھی جائے گی، بنیاد ٹیڑھی ہے تو اوپر بھی ٹیڑھی۔ تو اب بات بڑی بنیادی سی ہے کہ جب تک اس 200 سالہ غلامی کے نو آبادیاتی دور کی نفسیات سے ہم باہر نہیں نکلتے، اس مسخ شدہ تاریخ اور اس کے اثرات کے تحت جو کام ہم سب لوگ مل کر، عوام بھی وہی اشتعال انگیزی، مذہبی لیڈر بھی وہی مذہبی افتراق، سیاست دان بھی وہی طبقاتی کشمکش، سیکورٹی فورسز بھی اسی نفسیات کے ساتھ جو انگریز سامراج نے یہاں کام کیا، جب سارے اس کے مطابق کام کریں گے تو پھر تبدیلی کس بات کی ہے، انصاف کس بات کا ہے جی۔ وکیل بھی وہی کام کریں گے، مولوی بھی وہی کام کریں گے، سیاستدان بھی وہی کام کریں گے، پیر اور گدی نشین بھی وہی کام کریں گے۔ بھائی ان پیروں گدی نشینوں کو تو داتا گنج بخش کو معیار بنانا ہے، بابا فرید کو، بہاؤالدین زکریا ملتانی کو، شاہ عبداللطیف بھٹائی کو، اولیاء اللہ علماء ربانیین کو، سیاست دانوں کو انہیں معیار بنانا ہے جو انگریز سامراج سے پہلے یہاں حکومت کر کے گئے، لاہور، ملتان، سکھر، ہاں جی، شکارپور اور پشاور اور ان علاقوں میں جنہوں نے یہاں کی قوموں میں برداشت، رواداری، اتفاق، اتحاد، وہ جو مغل بادشاہوں نے اپنی اولادوں کو نصیحتیں کی تھی کہ یہاں مذہبی جھگڑے مت کھڑے کرنا، ہر ایک کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، بابر نے جب کہا تھا ہمایوں سے، تو جب تک اس کے ساتھ آپ رشتہ نہیں جوڑتے، آپ حکومت کا وہی سٹائل جو انگریزوں کا تھا، سیاست کا وہی سٹائل کہ جھرلو کے ذریعے سے الیکشن میں ہاں جی کسی کے کندھے پر سوار ہو کر میدان میں آئے،
چاہے وہ مولوی آئے، مذہبی پارٹی آئے، کسی اسلام کے نام پر آئے، کسی انصاف کے نام پر آئے، اسے نہیں چھوڑتے جب تک آپ وہ قانون کے حوالے جو قانون کے اس نظام کو جو آزادی اور حریت کا تھا اس کو قبول نہیں کرتے، اور سامراج کے بنائے ہوئے الیکشن قوانین، عدالتی قوانین، انتظامی قوانین جو اس قوموں کو غلام بنانے کے لیے تھے، اس کے اختیار پھر کس بات کا قانون دان، کس بات کا وکیل، کس بات کے لیے کردار ادا کرنے والا؟ وہ صحافی جب تک کہ انفارمیشن کے اس طریقہ کار کو جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، پہلے تفتیش تو کرو تو خبر بھی صحیح ہے یا جھوٹی خبر ہے بس چلا دو۔ مالک نے کہہ دیا، صحافی کا ضمیر بھی ملامت کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل تو سارے صحافی قبضے میں ہوتے ہیں کس کے؟ مالک کے۔ وہ آرڈر دیتا ہے کہ یہ خبر چلنی ہے اور یہ نہیں چلنی، یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا جی۔ تو بھائی بڑی بنیادی سی بات ہے، جب تک اس 200 سالہ دور کے غلامی کے اثرات اور اس کے ثمرات سے برات کا اعلان نہیں کرتے، اور جو آزادی اور حریت کا دین اسلام کا 1000 سالہ سنہرا دور اس بر عظیم پر حکمرانی کا ہے، اور خاص طور پر ریاست مدینہ میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے رہنمائی اور ہدایت دے رہے ہیں، قرآن کی ہدایت کو سامنے نہیں رکھتے، نہ آزادی ہے، نہ انقلاب ہے، نہ انصاف ہے، نہ تبدیلی ہے، نہ اسلام۔ بھائی قرآن کے خلاف کوئی بات کر کے اسلام کیسے آ جاتا ہے؟ حضور کے فرمان کے خلاف بات کر کے اسلام کیسے آ جاتا ہے؟ آج سیاسی شعور کی ضرورت ہے، استعمال ہونے سے بچنا، اس سسٹم کے اعلی کار ہونے سے بچنا، عقل سے سوچنا۔ کہا نا تبینوا، اچھی طرح بیان، تحقیق و تفتیش، کھوج لگاؤ، تو تحقیقی ذہن ہونا چاہیے نا، جستجو کا ذہن ہونا چاہیے، شعور کا ذہن ہونا چاہیے، اور ٹھنڈے دل و دماغ سے تثبتوا، تثبت ثابت قدمی کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، جلد بازی نہیں، ایک دم خبر آئی اور بھڑک اٹھے، خبر آئی کہ فلانا ہوا، ڈنڈے لے کے نکل گئے، توڑ پھوڑ کرو، یہ کرو، آگ لگاؤ، اس سے انقلاب آتا ہے جی۔ اپنی املاک کو تباہ و برباد کرنا، اپنے ہی ملک کو نقصان پہنچانا، اپنے ہی مسائل توڑنا، کوئی عقل سے کام لینا چاہیے۔ تبینوا بڑی بات، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تبین ہے، سوچ سمجھ کر تحقیق و تفتیش کرنا، یہ من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے انسان کے دل پر آتا ہے۔ آدمی جب غور و فکر کرتا ہے، اس کی جدوجہد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ صحیح سچی چیز سامنے لے آتا ہے۔ اور اگر وہ یہ دعا کرے اللہم ارنا الحق حقا، کہ اے اللہ جو حق ہے وہ ہمیں دکھا دے، تو ضرور اللہ پاک مدد کرتا ہے، بتلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر گو غضبناک ہوئے، لیکن اللہ سے مانگی نا کہ اللہ تعالیٰ اس کی سچ پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا جو نمائندہ گیا ہوا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے یا وہاں صورتحال ایسی ہی ہے۔ تو اللہ نے فوراً خبر دے دی کہ بھائی یہ تو ان جاءکم فاسق بنبأ، نے قانونی بات کر دی کہ تمہارے نمائندے کی غلطی ہے، تم نے جسے نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کی غلطی واضح ہو گئی کہ نہیں؟ جب تبین من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو جب بھی کوئی آدمی تحقیق و تفتیش اور تبین میں پورے تثبت کے ساتھ کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور حق بات دل میں ڈال دیتا ہے۔ اور اگر جلد بازی ہو، فوراً آنن فانن اشتعال میں آ جائے، توڑ پھوڑ اور خرابیاں پیدا کرنے لگے، فوراً اقدامات کرنے لگے، تو من الشیطان، تو شیطان نے کیا ہے؟ جلد بازی ہی وہ ہے جو انسانوں کو تباہ و برباد کرتی ہے جی۔ عزازیل جس کے بارے میں 15واں اتار میں کہا ہے نا کہ بزندان لعنت گرفتار کر، یہ اجلت ہی تو تھی، جلد بازی ہی تو تھے۔ مسلمان سمجھدار ہوتا ہے، تبین، تحقق اور تثبت کے ساتھ حقیقت تک رسائی حاصل کرنے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ڈوری کس نے ہلائی ہے، کہاں سے یہ بات آئی ہے،
کیوں یہ بات یہاں پیدا ہوئی ہے؟ اور جو اس کو نہیں کرتا اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے، ضرور کسی شیطان کی ہے، اور شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایک شیاطین الانس ہیں اور ایک شیاطین الجن ہے۔ کسی انسان نما شیطان نے یہ بات کہی ہے، وہاں سے چلی ہے، اور یا کسی جن شیطان نے، ابلیس کی اور ذریت نے تمہارے دل میں یہ بات ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ شیطانی کاموں سے بچائے، اور جو اللہ کی طرف سے تحقیق و تثبت اور شعور اور حقیقت تک رسائی کا عمل ہے، اس کا شعور عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔